اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ جو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے یہ بھی بتایا ہے کہ آدمی جب بیت الخلاء میں جاتا ہے وہاں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اب وہاں کیسے یاد کرو گے؟ اللہ 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 ایسا کرو گے؟ وہاں تو دل میں ہی یاد کرنا ہوگا نا اللہ تعالیٰ کو، تھوڑی استنجا خانے میں آپ زور زور سے اللہ کو یاد کریں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، مگر کہاں؟ فی نفس کا، اپنے جی میں، اپنے جی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، فرمایا کرتے تھے پوری زندگیاں لوگوں کی گزر جاتی تھیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ آج کل ایک فیشن بنا ہوا ہے، اللہ کے جو 99 نام ان کو زور زور سے پڑھنے کا ایک فیشن بنا ہے۔ کچھ لوگ اس میں بھی بھر لیتے ہیں اور زور زور سے بجانے لگتے ہیں، بجتا رہتا ہے اللہ الرحمن الرحیم، اور سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا کام وہی ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ قرآن سے ٹکرا گیا تو پھر وہ اچھا کہاں رہا؟ اللہ تعالیٰ کی یاد جی میں ہونا چاہیے، یہ سب سے افضل طریقہ ہے کہ زبان استعمال ہی نہ کی جائے، دل میں اللہ کو یاد کیا جائے، یہ سب سے افضل طریقہ۔ اور زبان اگر استعمال کرنی ہے تو اس کا طریقہ آگے آ رہا ہے۔ تو سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جی میں یاد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اسی نام کو سوچیں۔ بیمار ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ کائنات میں کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کسی دوا میں، کسی ڈاکٹر میں، کسی پرہیز میں، کہ وہ مجھے شفا دے دے۔ اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، الشافی، اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں۔ اس پر سوچے آدمی تو کیا ہوگا؟ سنت سمجھ کے دوا تو کھائے گا لیکن بھروسہ دوا پہ نہیں کرے گا، شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، سنت کا بھی ثواب لوٹے گا اور شرک سے بھی محفوظ رہے گا، ورنہ دوا پہ بھروسہ کر لیا تو شرک ہو جائے گا۔ مقابلہ کرنے گئے، امتحان میں بیٹھے پیچھے رہ گئے، دوسرے ساتھی آگے بڑھ گئے، برا نہیں لگے گا اگر المقدم اور المؤخر اللہ کے جو 2 نام ہیں اس کو سوچنا شروع کر دے۔ آگے بڑھانے والے بھی اللہ تعالیٰ، پیچھے کر دینے والے بھی اللہ تعالیٰ۔ کبھی کبھی آپ پیچھے کرنے میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ایسے موقع پہ اللہ ہم کو پیچھے کر دے گا، ہم کو برا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا مولا ہمارے حالات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کا مقابلہ کروایا، جیسے گھوڑے کی ریس ہوتی ہے ایسے اونٹوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کا بھی مقابلہ کرواتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک جگہ بخاری کی حدیث ملتی ہے کہ وہاں سے وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کا مقابلہ کرواتے تھے، اونٹ کے دوڑنے کا بھی مقابلہ ہوتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہمیشہ 1 نمبر پہ آ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے مقابلہ کیا اور اس دیہاتی کی اونٹنی آگے بڑھ گئی۔ تو بعض صحابہ کو تھوڑا اچھا نہیں لگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے، اللہ کی عادت ہے کہ جو چیز ہمیشہ آگے بڑھتی رہے اس کو کبھی پیچھے بھی کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ذرہ برابر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہیں لگا۔ جو مسلمان یہ جو میچ ویچ ہوتی ہے اس میں کوئی پارٹی ہار گئی تو ان کو برا لگنے لگتا ہے
ان کو سوچنا چاہیے کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیچھے رہ جائے تو بھی برا نہیں لگانا چاہیے. یہ کیا اس میں کوئی ہار گیا تو برا لگا لیا اور جیت گیا تو مارے خوشی کے اتنا اچھلے کودے کہ فساد ہو گیا. یہ کیا؟ کھیل کھیل ہے، کھیل کو کھیل تک رہنے دینا چاہیے. کھیلنا کوئی بری چیز نہیں ہے اگر جائز کھیل ہے، مگر اس کے اندر اتنے جذباتی بن جانا کہ کوئی جہنم میں چلا جائے تو بھی غم نہیں، لیکن اس میں ہار گئے تو اٹیک آ رہا ہے. یہ کیا؟ ہر چیز کو اس کی حد میں رکھنا چاہیے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے مگر جی میں. اللہ کو معلوم، بندے کو معلوم، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. یہ سب سے افضل طریقہ ہے. آج کل تو سب جگہ شریعت کے قانون کو توڑ دیا جاتا ہے. جو حضرات عمرہ کرنے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ طواف کرتا ہے تو اتنی زور زور سے دعائیں مانگتے ہیں مطوف لوگ، بعض چلا چلا کے، اور سب اس کے پیچھے پیچھے ہوں کرتے رہتے ہیں. حرم شریف کے اندر ہی جب یہ ہو رہا ہے تو اب دوسری جگہ کیا؟ بالکل شریعت کے خلاف. جو کام وہاں ہو وہ جائز ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. قرآن اور حدیث بنیاد ہیں. کعبہ شریف کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، حکومت ذرا توجہ دیتی ہے تو پھر سب ڈھنگ سے ہونے لگتا ہے، لاپرواہی برتتی ہے تو گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے وہ بنیاد نہیں ہے. وہاں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے ایک زمانے میں. جو چیز قرآن اور حدیث کے دائرے میں ہو وہ صحیح، اور جو چیز قرآن حدیث سے ٹکرا جائے اس کو پسند نہیں کیا گیا، وہ اچھی بات نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کیا جائے. اللہ نے اپنے 99 نام بتائے ہیں، ہر نام کے مطلب کو سمجھا جائے اور اس پر غور کیا جائے. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہے جو ان کا احسا کر لے وہ جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہا جو ان کو رٹے، احسا کرے، معاملہ دل کا ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ پہلا ادب. دوسرا ادب تضرعاً، اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں اور عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ. اللہ کی عظمت دل محسوس کر رہا ہو. اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہی محسوس نہیں کر رہے ہیں، گانے بجانے کے انداز میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، گانے بجانے کے انداز میں، یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا تمہاری آواز بہت پسند آ رہی ہے؟ تم حور کی آواز سنو گے تو بے ہوش ہو جاؤ گے، اتنا اچھا گاتی ہیں وہ. تو ہماری آواز جو ہم بہت اچھے انداز میں گا گا کے اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آواز پسند تھوڑی آئے گی. اللہ تعالیٰ کو تو وہ چیز پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو. عاجزی کے ساتھ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، جو نام بھی ہم اللہ تعالیٰ کا یاد کریں اس نام کے اعتبار سے ہمارے دل میں ہم اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہیں، اللہ ہی کے پاس ساری کبریائی ہے. یہ احساس ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. یہ دوسرا ادب. اللہ کو یاد کرنے میں تیسرا ادب بتایا وخیفتاً، ڈرتے ہوئے. ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہو. ایک آدمی بڑے اچھے انداز میں گا گا کے اللہ کا نام لے رہا ہے اور آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اور عاجزی نہیں ہے، اس کو فوراً روک دو. مت ہمارے سامنے مت، نہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ کا نام تیرے منہ سے تو نہیں سننا ہے. ہم اللہ کا نام کہیں اور جا کے سن لیں گے، تیرے منہ سے تو نہیں سننا چاہتے. اس وقت ایک فیشن بنا ہوا ہے، قرآن، اللہ کا نام، یہ ساری چیزیں جو گا گا کے پڑھے گا، جس کا کی آواز اچھی ہوگی ہم اس کو پسند کرتے ہیں. دنیا بھر کے قاریوں کو جمع کیا جاتا ہے، کس کی آواز سب سے اچھی تھی اس کو انعام دیا جاتا ہے. ارے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟
جیسے حسن کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یہ چیزیں مقابلہ کرانے کی ہیں؟ ارے پہلے ہی سے ایسا ذہن بناؤ، ہم اللہ کو یاد کریں گے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں گے صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ سے انعام لیں گے، دوسروں سے کیا انعام لینے کا؟ ایک سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض، سبحان اللہ الحمدللہ، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، جتنا خلا موجود ہے آسمان اور زمین کے درمیان، جو خالی حصہ نظر آ رہا ہے، یہ پورا کا پورا ثواب سے بھر جاتا ہے اگر سبحان اللہ الحمدللہ کوئی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جیسا کہنا چاہیے اس انداز سے کہہ دے۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے 200 کی نوٹ مل گئی، بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہم کو بہت تگڑا معاوضہ ملا، نہیں، اللہ اللہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ ہی سے معاوضہ لیں گے۔